लीक आई कल रात को, उसके अंदर गुफ्तगू हुई है, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरी समझती हुई क्रेडिट कार्ड है उसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ के पास आकर दिखाने के लिए सवाई क्रेडिट कार्ड की कुछ नहीं, और वो तो लेकिन हमने ये नहीं किया था अंकल, आपको याद है हमने तो उसको अंडर $2 नीचे सो हेल्थ कार्ड यानी सियासत के लिए मफाद आमा का अगर कोई काम है उसको रोकना भी पड़े तो सियासत के लिए वो जायज है। हेल्थ कार्ड के सिवा इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं। अगर गरीब को इससे फायदा होता भी है तो इसको रोक देना ही ठीक है। जब आपकी लीडरशिप अपने वजीर आजमों को और लीडर्स को ये मशवरा देगी और आगे से कहा जाएगा हां अगर हम फंड्स की कमी की बुनियाद पर ये खत्म कर सकते हैं तो सोचे सियासत के लिए इस मुल्क में क्या होता। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, हम कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं है, ये मिसालें हैं सियासत के सीने में दिल ना होने की। अक्सर हम सुनते हैं कि पिछली हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और ये माजी की तारीख है, आने वाली हुकूमत उसको या रोक देती है, उस पर अमल दरामद खत्म कर देती है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करने देती या उसको रिवर्स कर देती है, सिर्फ इसलिए कि जब तक ये चलता रहेगा इसका फायदा या मफाद जो इसको शुरू करने वाला उसको होगा। पिछली ऑडियो जो जिसमें मशीनरी लाने की बात की, जैसे हमने पहले भी कहा मशीनरी लाने पर पाबंदी है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन सिफारिश करना और इस तरह अगर तो अभी तो ये कहा गया कि इसहाक डार साहब को आ लेने दें, ये इसका बड़ा फ्लैक मिलेगा, लेकिन जो ग्रिड स्टेशन था वो सिस्टम में डाल के अगर किसी का काम साल में होना है तो ये हफ्ता 10 दिन में ये काम हो जाया करते हैं। ये फायदा होता है उन लोगों का जो पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं, जो पार्टी की फंडिंग या तो रिश्तेदारी है या पार्टी की फंडिंग है या पॉलिटिकल पार्टी के करीब हैं, उनको ये मफाद मिलते हैं। बहुत सा इल्जाम इस हुकूमत के आने के बाद यह भी लगा कि आरिफ नकवी साहब को कुछ मफाद के इलेक्ट्रिक में दिए गए, इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उसको जोड़ा गया वो जो फंड उनकी पार्टी के लिए आया था कि उसकी वजह से के इलेक्ट्रिक के अंदर उनको भी मफादात दिए गए थे। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब कल वतन वापस तशरीफ लाए, वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वापस आए हैं। 27 जुलाई 2017 को पैनमा के फैसले के बाद उनके ऊपर आमदन से जायद असासे रखने का इल्जाम था और 8 सितंबर को रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया गया। 16 सितंबर 2017 को इसहाक डार साहब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तैयारे में बैठकर पाकिस्तान छोड़कर गए और कहा गया वो बहुत बीमार हैं। उनकी बीमारी की कुछ तस्वीर भी उस वक्त ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत बीमार थे, पिछले 4 साल में मुतअद्दिद बार उनको साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ देखा गया, चलते फिरते नजर आए, पॉलिटिकल मीटिंग्स का हिस्सा रहे, लेकिन जब भी पाकिस्तान वापसी की बात हुई उन्होंने कहा डॉक्टर्स इजाजत नहीं दे रहे। ये बीमारी भी बहुत अच्छी थी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री आते ही बीमारी भी ठीक हुई, वो चलने फिरने के काबिल भी हुए, वो पाकिस्तान वापस आने के काबिल भी हुए। 21 नवंबर, जब मैंने कहा 16 सितंबर को वो पाकिस्तान छोड़कर गए, 21 नवंबर 2017 को एहतसाब अदालत ने उन्हें मफरूर डिक्लेयर कर दिया था। 23 नवंबर को उनसे वजारत खजाना का कलमदान वापस लिया गया। 11 दिसंबर 2017 को इश्तिहारी यानी एब्सकॉन्डर इश्तिहारी मुलजिम उनको डिक्लेयर कर दिया गया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनका कैंसिल हुआ। 7 नवंबर 2021 को इसहाक डार साहब की गुलबर्ग लाहौर में वाक़ रहायशगाह को नीलाम करने का हुक्म दिया गया। बाद अब आपने देखा कि उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल किए गए और अब वजीर आजम के ही तैयारे में बैठकर इसहाक डार साहब कल रात पाकिस्तान वापस आए। हमारे सियासतदानों की भी कुछ खूबी है, बड़ा दिलचस्प है। मैं ये मानता हूं कि नैब के केसेस इंतकामी कार्रवाई के तौर पे भी बनते हैं। बहुत से केसेस को हमने भी देखा, जब देखते थे तो नजर आता था कि इसमें मवाद कम और इंतकाम का अंसर ज्यादा है, और इसीलिए बार बार बहुत से लोग ये कहते थे कि ये शफाफ एक अमल होना चाहिए, गिरफ्तारी का अमल भी शफाफ होना चाहिए। केसेस बनते कैसे हैं, किस तरह बने, कौन उसको अप्रूव करे, एक शफाफ अमल के तहत ये काम होना चाहिए। लेकिन अब अगर केस बन गया, वो मफरूर डिक्लेयर हो गए, तो ये अब हमारी सियासत की खूबी है। और खूबी ये है कि हमारे लोग, जो अभी मैं बिलावल भुट्टो साहब को सुन रहा था, अमेरिका में थे, जमहूरियत के नारे लगाते हैं, हर जब मौका मिलता है इज्जत देने के नारे लगाते हैं, बरतानवी और अमरीकी जमहूरियत को कोट करते हैं।
تو کیا امریکہ اور برطانیہ میں کسی شخص کو جس پر کرپشن کا الزام ہو، جو وانٹڈ مفرور ڈکلیئر ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو، کیا ان کو واپس بلا کے وزیر خزانہ بنایا جائے گا؟ یہاں پر ہماری جمہوریت سو جاتی ہے. یہاں پر ہماری جمہوریت کے اندر جہاں ہم morality کی، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ہمیں جمہوریت چاہیے برطانیہ اور امریکہ کی. مثالیں ہم اس جمہوریت کی دیتے ہیں، لیکن ہم پریکٹس کرتے ہیں ایک ایسی ہائیبرڈ ڈیموکریسی جو ہمیں سوٹ کرتی ہے. کب تک آخر کیسز ختم ہونے کا انتظار کر لیں؟ بالکل کسی کو اعتراض نہیں ہے، بالکل وزیر اعظم بن جائیں وزیر خزانہ صاحب، اٹس از رائٹ. لیکن کیا ان کو ایسے موقع پر جب ان کے خلاف کیسز ہوں، چاہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو، اس کا یہ دس آل کمز ڈاؤن ٹو پولیٹیکل morality، سیاسی اخلاقیات، کہ وہ 5 سال یا 4 سال 2017 میں گئے، 2022 میں آئے، تقریباً 5 سال کے قریب، 4.5 سال وہ پاکستان سے باہر رہے اور کہتے رہے کہ میں بیمار ہوں. اور آج وہ پاکستان واپس آئے ہیں، دوبارہ فائنانس منسٹر ہیں. میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ وہ ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہوئے، ان کے خلاف ریفرنس بھی نیب کا دائر ہوا. دوسری طرف اب نیب اتنی تیز ہو گئی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ، اور میرا پھر یہ ماننا ہے کہ پاسپورٹ رکھ لینا، کہ یا تو آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ جس کے خلاف جو بھی ضمانت پر ہو اس کا پاسپورٹ اس کو نہیں دیا جائے گا، جس کے خلاف کیس ہوں گے اس کا پاسپورٹ اس کو نہیں ملے گا، وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن ہم یہاں پر پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ ایک کو جانے دینا، اور اس میں بھی کچھ سیاسی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلے ہمارے ملک کی پالیٹکس میں ہوتے ہیں. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکومت کا حصہ ہے تو ایسے پی ایم نہیں بنے نا. میں امیدوار بھی نہیں ہوں، نہ میں نے بننا ہے. امیدوار تو سارے کہتے میں نہیں ہے، پر امیدوار تو ساری ہوں گے. اب مان جائے گا، چلو میں مان لیا. چند صاحب مان جائیں بات. عطا کاظمی صاحب ہمارے سے موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. علی نواز وان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایسے پی ایم تھے آپ بھی تھے نا کسی میں، ایکس تو بھی ایسا نا. اسی لیے کہہ رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. نہیں میں یو آر اباؤٹ ٹو ریسپونڈ، ڈونٹ ریسپونڈ، فالنگ فار اٹ. نہیں میں دیکھوں، میں ایسے پی ایم رہا ہوں اور اللہ کا کرم ہے کہ میں نے خود ریزائن کیا ہے. ٹھیک، یہ بات. اور میں نے 2 دفعہ ریزائن کیا تھا. پہلی دفعہ خان صاحب نے قبول نہیں کیا، دوسری دفعہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے قبول کر لیا. ٹھیک. اور رہ گئی بات ایک کریکشن کر دو اگر اجازت دے، کیونکہ کل جب یہ جو پاور پلانٹ والی بات تھی اس میں جو اسحاق ڈار والا پورشن تھا کہ جب توقیر شاہ صاحب نے کہا اب تو مان لیا گیا ہے، اب تو ظاہر ہے تصدیق ہو گئی ہے اس چیز کی، تو اس میں ایک پورشن یہ تھا کہ ڈار صاحب کے حوالے کر دیں. انہوں نے گاڑی ریویو کرائی تھی، میاں صاحب ریویو کرائی تھی اور رک گئی تھی. تو اب اس کو دونوں، میرا خیال تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب یہ کروا لیں گے، ان کو چھوڑ دیں. لیکن مجھے کسی نے کل کہا کہ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے، شاید وہ رکوا بھی لیں اس کام کو، ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. دونوں میں سے اب مجھے نہیں پتا اس کی انٹینٹ کیا ہے. تو روکی تو ویسے بھی ہوئی ہے نا، تو پھر اسحاق ڈار کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ انکار کروانا ہے تو دیکھ لو ممکن ہے. آپ کو پتا نا جادوگر بھی ہیں وہ، تو اس لیے اب یا تو اب یہ دونوں سائڈ کہ کیا انہوں نے کام کرنا ہے یا انہوں نے رکوانا ہے، اب یہ جوری از آؤٹ آن دس. بٹ میں نے کل کہا تو کسی نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا، اٹ میڈ سینس آلسو کہ ہاں جس طریقے کی گفتگو مے بی اٹ مینس دس. سو آئی ایم ناٹ شیور. مفتاح انکار نہیں کر رہا، اسحاق ڈار انکار کر دے گا، یہ کہہ رہے ہیں. میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کو منوانا مشکل کام ہوتا نا. اچھا، کیونکہ سمجھی ہیں تو اس وجہ سے شاید ان کے لیے آسان. اٹ کوڈ مین دس. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب ذرا کاریگر آدمی ہے تو زیادہ بہتر کاریگری کر سکتے ہیں. لاجیکل لگتی ہے. سو لیٹس لیو اٹ ٹو آڈینس کیسے اس کو ڈیسائفر کرنا چاہتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ڈار صاحب کو وزیر خزانہ، آپ کو لگتا ہے موریلٹی ہونی چاہیے، اخلاقیات کسی قسم کی ہونی چاہیے ہمارے ملک میں؟ یار آپ کے پر ریفرنس دائر ہوا ہے نیب کا، آپ ملک سے گئے ہوئے بھاگے ہوئے تھے 5 سال 4.5 سال، ان کورٹ سے بھاگے ہوئے تھے، آپ کو مفرور ڈکلیئر کیا گیا تھا. اسی وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے آپ پاکستان ایز فائنانس منسٹر لینڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ اور میں اس کی مثال دے دوں، میں ابھی اپنے ٹیم کو بتاتا ہوں، انہوں نے شاید نکالا ہوگا کسی چیز، کہ برطانیہ کے ہوم منسٹر کو ایک نینی کے ویزے کی ایکسٹینشن کی سفارش پر گھر بھیجا گیا تھا، جو ان کے بچوں کی گورننس، اس کے پوتوں پوتیوں کی شاید گورننس تھی، اس کے اوپر گھر بھیجا گیا کہ آپ سفارش کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پر شہباز صاحب ڈیفینڈ کر رہے تھے کیا ہو گیا اگر انہوں نے کہا تو. اب میں سوری معافی چاہتا ہوں، دیکھیں زیادہ گل ود گئی. یہ تھے 2 وزراء نے، ایک وزیر اور ایک ترجمان نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے جو سفارش کی گئی ہے، ذرا اس کو بھی سن لیں. کسی کا دماد ہونے پہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے تو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے. میں تو خود اس بات کا حامی ہوں. جائز بات جو ہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ آپ کے بھائی کی ہو، آپ کے مخالف کی ہو، جائز بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم اگر سیاستدان جو ہے اگر کسی کی سفارش نہ کریں، کسی کو ریکمینڈ نہ کریں
کسی کے کام میں اس کی مدد نہ کریں تو پھر ہم نے سیاست کیا کرنی ہے؟ اگر میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر ہوں تو میرے سے اگر میرا بیٹا یا میرا داماد یا میرا دوست کوئی بھی چیز جس میں جو کلیریفیکیشن چاہیے ہو، انٹرپریٹیشن چاہیے ہو، اپروول چاہیے ہو اور وہ اس میں مشکلات ہوں تو وہ میرے سے کرے گا. امریکہ میں بھی ہوگا، یو کے میں بھی ہوگا. اگر کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ پر پابندی اور کسی وزیر کے بیٹے کو امریکہ یا برطانیہ میں یہ فیور دیا جائے کہ اس کی مشینری منگا کے دی جائے تو یہ نہیں ہوگا، وہ گھر جائے گا. یہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں